شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. تو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے. جی مولانا فضل الرحمان صاحب. جناب اسپیکر، جی باقی تشریف رکھیں. شور شرابے کے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اقلیتوں کے حقوق کا نہیں ہے. اقلیتوں کے حقوق کے لیے میرے خیال میں ہم سب کی سوچ ایک جیسی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بات ہے قانون کی. آپ کو شاید یاد ہو جب نسیم حسن شاہ صاحب سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے تو اس وقت ایک سوال پیدا ہوا اور کورٹ میں لوگ گئے کہ بھائی قرآن و سنت کی سپرمیسی ہونی چاہیے کانسٹیٹیوشن میں. انہوں نے فیصلہ دیا کہ نہیں، تمام آئین جو ہے ایک برابر ہے. اگر کوئی وجہ کیا لکھی ہوگی، لیکن آج جو آپ اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں ایک قانون کی، اگر ایک قانون وہ بالادست ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد دوسرے قوانین پس منظر میں چلے جاتے ہیں، ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. آپ اس طرح کا قانون کیوں لاتے ہیں کہ جس سے کل کوئی غلط فائدہ اٹھائے؟ چاہے میں غلط فائدہ اٹھاؤں، چاہے کوئی اقلیت غلط فائدہ اٹھائے، چاہے قادیانی غلط فائدہ اٹھائیں، تو ہم ایسے قانون کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ جناب اسپیکر، محترم وزیر قانون صاحب نے ایک بات کہہ دی کہ جی قادیانی تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ تو آئین کو مانتے نہیں ہیں. شاید انہیں قادیانیوں کی چالاکیوں کا پتہ نہیں ہے. جس وقت سن 1974 میں وہ غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے آئینی طور پر، اور جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو کچھ مخصوص نشستیں پنجاب اسمبلی میں دی گئیں 2 یا 3، تو وہ انہوں نے فل اپ کر لی. جب انہوں نے فل اپ کی تو ان کی جو جماعت ہے، جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ان کا انفرادی عمل ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے. جی تو یہ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں یہ ان کا انفرادی عمل ہے. سو اگر آپ نے بھی تھوڑا راستہ ان کو دے دیا تو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ کہیں گے ہم تو مسلمان ہیں، وہ آئین کو بھی نہیں مانتے، اور کوئی آدمی جو ہے کھڑے ہو کر یہ کہہ دے گا کہ صاحب یہ تو ہمارے حقوق کا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس مصیبت پہ پڑنا ہی نہیں چاہیے، اور یہ دوبارہ پٹارا کھولنے والی بات ہے. پاکستان اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونے کا متحمل نہیں ہے. جی شکریہ.